بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈیوائن لا آف سکسیس، کامیابی کا خدائی قانون۔ یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ آج میں نے ایک اردو اخبار میں سر سید احمد خاں کا ایک تصویر کے ساتھ ایک آرٹیکل دیکھا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا سر سید احمد خاں ایک عہدساز شخصیت، یعنی ایک ایپاک میکنگ پرسنالٹی۔ میں سوچنے لگا کہ ہماری امت نے عہدساز شخصیت پیدا کی، مگر خود عہد کہاں ہے؟ وہ عہد کہاں ہے جنہوں نے جن حضرات نے پیدا کیا؟ عہدساز شخصیتیں کہ ایک سے ایک بھرمار لگی ہوئی ہے، لیکن عہد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سر سید احمد خان نے اب سے 140 سال پہلے ایک کالج قائم کیا علی گڑھ میں، جو 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید احمد خان نے جو مقصد بتایا تھا اس کا کہ ہم ایسے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، اور ان کے سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ میرے علم کے مطابق اس تقریباً 150 سال کے مدت گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک شخص بھی پیدا نہیں ہوا علی گڑھ کی سرزمین سے جو اس صفت کا حامل ہو۔ عہد تو بہت دور کی بات ہے، امت ایسی ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی ایک فرد جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ تو پھر میں سوچنے لگا کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے۔ دیکھیے، بچپن سے میں ایک قرآن کی ایک آیت بہت سنتا رہا ہوں، بچپن سے۔ ہر مقرر، ہر لکھنے والا، ہر بولنے والا قرآن کی اس آیت کو دہراتا ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ You will have the upper hand if you are believers۔ تو میں بچپن سے یہ سنتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو دہراتے ہیں، اور بے شمار تاریخیں اٹھیں، جماعتیں بنیں، دھواں دھار ہنگامے جاری ہوئے، لیکن کہاں یہ واقعہ ہوا کہ مسلمان غالب آ گئے، مسلمان اپر ہینڈ بن گئے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک مسلمان لوور ہینڈ بنے ہوئے ہیں۔ 200 سال کی تاریخ کے باوجود مسلمان اپر ہینڈ نہیں بنے، لوور ہینڈ بنے ہوئے ہیں۔ 200 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تاریخ شروع ہوئی ہے 1799 سے، جب کہ سلطان ٹیپو انگریزوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ وہ بھی مارے گئے، ان کی فوج بھی تباہ ہو گئی۔ تو یہ واقعہ کہاں بنا؟
اور اس کے بعد تحریک پر تحریک، جماعت پر جماعت، ہنگامے پر ہنگامے، جو اب تک جاری ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں ری ایسس کرنا چاہیے. اب وقت وہ نہیں ہے کہ ہم اسی کو ریپیٹ کریں، اسی طریقے کو جو سلطان ٹیپو اور دوسرے لوگوں نے 200 سال تک اپنایا اور آج بھی اپنائے ہوئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے ری اسسمنٹ کا. تو ری اسسمنٹ کے لیے کیا بنیاد ہو، کیا بیس ہو، وہ خود اسی آیت میں موجود ہے. یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں. آپ ان کو گھر جا کر کے خوب اچھی طرح سے پڑھیے اور مطالعہ کیجیے. وہ 2 آیتیں اس طرح ہیں. سورہ آل عمران آیت 139 140. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم افسوس نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر تم کو چوٹ پہنچی ہے تو فریق ثانی کو بھی چوٹ پہنچی ہے، اور ان دنوں کو ہم دہراتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ان کے حصے میں کبھی ان کے حصے میں. یہ ہیں 2 آیتیں، اس پر غور کیجیے. میں سوچتے سوچتے جہاں تک پہنچا وہ یہ کہ ساری غلطی یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے کو مسلمان کے رجسٹر میں اندراج کروا لیا ہے، یہ سمجھتے ہیں. غلطی یہاں ہے. اللہ کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پاٹل ہے، لیکن ہم نے جو انٹرپریشن کا نکال رکھا ہے وہ بلا شبہ بالکل بیس لیس ہے. دیکھیے یہاں پر مومنین کا مطلب کیا ہے. اس سے مراد ہے وہ افراد، وہ جماعت، وہ گروہ جس کو اللہ کی معرفت ہو، جو سنت اللہ کو جانے، جو ڈیوائن لا کو سمجھے، تاریخ میں اللہ تعالیٰ کا قانون کس طرح جاری و ساری ہے اس کو دریافت کرے، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کیا ہے اس کو جانے، اور پھر اپنی پلاننگ کرے اس کے مطابق. یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بس آپ مومن گروہ ہو گئے. آپ جو بھی چھلا لگائیں گے، آپ جو بھی ہنگامہ جاری کریں گے تو غلبہ آپ کے لیے ہوگا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ کو دریافت کرنا پڑے گا ڈیوائن اسکیم آف تھنگس. آپ کو دریافت کرنے کا ڈیوائن لاز. آپ کو دریافت کرنے کا ہسٹری کو اللہ تعالیٰ کس طرح مینیج کر رہا ہے. پھر اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرنی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ اسی 2 آیتوں میں بتایا ہوا ہے. کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بلکہ تم سنت اللہ کو دریافت کرو. اور پھر یہ جو فرمایا ہے کہ
اگر تم کو زخم پہنچی ہے تو ان کو بھی زخم پہنچی ہے. اور یہ تو دونوں طرف کا معاملہ ہے, کبھی ان کو کبھی ان کو. اب میں آپ کو اس آیت کی تشریح کے لیے ایک عملی مثال کی طرف لے آتا ہوں. موجود دنیا میں سب سے بڑا جو کیس ہے مسلمانوں کا وہ ہے فلسطین کا کیس. سب سے بڑا. سارے مسلمانوں کے جذبات سے جڑے ہوئے ہیں, سارے مسلمانوں کا تعاون اس سے وابستہ ہے. پچھلے 60 سال میں $10 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیا جا چکا ہے فلسطین کے محاذ پر. تو سارے مسلمانوں کا, میں جب چھوٹا تھا تب میں نے ایک میگزین دیکھا, اس میں مسجد اقصیٰ کی تصویر بنی ہوئی تھی. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ جس کے اوپر تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان نثار ہے. اتنی لمبی مدت ہے اس جدوجہد کی, اور جدوجہد کا نتیجہ کیا ہے؟ بالکل فیل ہی نہیں بلکہ الٹا, یعنی کاؤنٹر پروڈکٹیو. دیکھیے, فلسطینی تحریک جو شروع ہوئی ہے مسلمانوں کی یا عربوں کی 1948 میں, جب برٹش گورنمنٹ تھی, برٹش امپائر قائم تھا, انہوں نے بالفور کمیشن بٹھایا. بالفور ایک انگریز تھا ایک, اس نے کیا کیا کہ رفلی اس نے ایک پارٹیشن کیا اور رفلی آدھا حصہ دیا عربوں کو, آدھا حصہ دیا اسرائیل کو. بس وہاں سے شروع ہو گئی تحریک مسلمانوں کی. حسن البنا اس وقت زندہ تھے جو اخوان المسلمون کے بانی ہیں. انہوں نے قاہرہ کے سڑکوں پر جلوس نکالا. کہا جاتا کہ اس میں 1 لاکھ عرب شریک تھے اور نعرہ لگا رہے تھے کہ لبیک یا فلسطین, لبیک یا فلسطین. اس وقت سے آج تک یہ جاری ہے, خونی جدوجہد, خونی. اب ملا کیا؟ دیکھیے 1948 میں فلسطین کا آدھا حصہ عربوں کے پاس تھا, انکلوڈنگ یروشلم, انکلوڈنگ بیت المقدس. آج کیا ہے؟ آج پیلسٹائن کا ہارڈلی 5% کے پاس ہے. یعنی 48 میں دونوں کے پاس آدھا آدھا تھا, آدھا آدھا. آج یہ حال ہے کہ اسرائیل کے پاس پیلسٹائن کا 95% ہے اور عربوں کے پاس صرف بمشکل 5%. تو یہ جدوجہد کہاں گئی؟ بے شمار جانیں ہلاک ہوئیں, بے شمار پیسہ برباد ہوا, اور نفرتوں کا جنگل اگایا سارے دنیا میں مسلمانوں کے درمیان. نفرت ہی نفرت, نفرت ہی نفرت. ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو دیکھیے ان لوگوں نے, عربوں, چاہے عرب ہو یا نان عرب, انہوں نے غور نہیں کیا قرآن کی روشنی میں کہ اس مسئلے کا کیا قرآنی حل ہے. اللہ کا یعنی ڈیوائن لا آف سکسیس جو ہے اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ اسی آیت میں یہ بتا دیا گیا تھا. دیکھیے اس آیت میں الفاظ ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو تم سے پہلے ان کو بھی چوٹ لگ چکی ہے. اب اس کو آپ فلسطین پہ اپلائی کر کے دیکھیے. یعنی فلسطین جو ہے 1948 میں اس کا آدھا حصہ دیا گیا اسرائیل کو, آدھا حصہ. اچھا, اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا, یعنی 639 میں, 639 میں. تو اس وقت پورا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا تھا.
اس وقت وہاں پر کیا تھا، رومن بیزنطینی امپائر کا زمانہ تھا، کرسچین کے قبضے میں تھا فلسطین، پورا فلسطین جو تھا وہ کرسچین کے قبضے میں تھا، وہاں یہود بھی رہتے تھے، پولیٹیکل جو پاور تھا وہ کرسچین کے پاس تھا، مسلمانوں نے ان سے چھین لیا، وہاں ان کا اقتدار قائم ہوا، اور لمبی مدت تک ان کا اقتدار وہاں پر قائم رہا، آٹمان امپائر تک۔ 1948 میں یہ ایکویشن بدلا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اس کا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 1948 میں فلسطین کا آدھا حصہ اسرائیل نے لے لیا ہے تو اس سے پہلے 639 میں تم پورا فلسطین لے چکے تھے، اسے چھین چکے تھے، تم نے چھینا تھا پورا فلسطین، آج تو انہوں نے صرف آدھا ہی چھینا ہے، پھر بھی آدھا تمہارے پاس ہے، تو معاملہ تو برابر ہو گیا، اس پہ لڑائی کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کبھی پولیٹیکل پاور تمہارے پاس رہے گا، کبھی ان کے پاس رہے گا، یہ ہے سنت اللہ، یہ ہے لا آف نیچر، یہ ہے ڈیوائن لا آف سکسیس۔ لیکن سارے عربوں نے، سارے مسلمانوں نے وداؤٹ این ایکسیپشن کیا کیا؟ قرآن کی ان آیتوں کو نظر انداز کر کے بس دھوم مچا دیا کہ سنربیہم فی البحر، ہم یہود کو دھکیل دے گئے سمندر میں، ہم پھر قبضہ کریں گے فلسطین پر۔ یہ بلا شبہ قرآن کی اسکیم آف تھنک کے خلاف تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی پولیٹیکل پاور کسی کی مناپلی نہیں ہے، پولیٹیکل پاور کسی کی مناپلی نہیں ہے۔ کبھی رومنس کے پاس تھا، پھر مسلمانوں کے پاس آیا، اب اس کا آدھا حصہ یہودوں کے پاس ہے، یہ تو ہوتا ہی رہے گا اکارڈنگ ٹو دی ڈیوائن لا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو یہ مسلمان کیوں یہاں ہار رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہود سے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے قانون سے لڑ رہے ہیں، وہ سنت اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کی جو پلاننگ ہے اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو کون جیتے گا اللہ سے لڑ کے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہی معاملہ دیکھیے اس کا جو آج کل ہنگامہ مچا ہوا ساری دنیا میں، بلاسفیمی کے خلاف، یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے خلاف بول نہیں سکتا، کسی کو حق نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کتاب چھاپے، کارٹون چھاپے یا فلم بنائے۔ یہ ساری دنیا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے مسلمان مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں، مسلمان ایک طرفہ طور پر خود ہی اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے پاکستان کے اخبار میں رپورٹ پڑھی کہ پچھلے جمعہ کو وہاں پر جلوس نکالا گیا احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوا؟ فلم بنانے والا تو بیٹھا ہوا امریکہ میں، اس کا تو کچھ بگڑا نہیں، اور پاکستان میں مسلمانوں نے اپنے ہی کو، یعنی 32 مسلمان مارے گئے صرف کراچی میں، اور بہت سارے زخمی ہوئے، کاریں جلائی گئیں، گھر جلائے گئے، یعنی کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہوا۔ اور اب حالات دھیرے دھیرے کیا ہو رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے مسلمان خاموش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دم پھر چپ ہو جائیں گے، جیسے سلمان رشدی کے کیس میں چپ ہو گئے تھے۔ تو کیا ملا بتائیے؟ اس لیے نہیں ملا کہ یہاں بھی مسلمان لڑ رہے ہیں، گستاخ رسول کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں، وہ ڈیوائن لا کے خلاف لڑ رہے ہیں، خدا کی سنت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی ہے، دنیا پر مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔
دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ. تو ٹیسٹ سب کا لینا ہے اللہ تعالیٰ کو. حکومت بھی ٹیسٹ ہے، دولت بھی ٹیسٹ ہے، صحت بھی ٹیسٹ ہے، عقل بھی ٹیسٹ ہے، علم بھی ٹیسٹ ہے. جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہر ایک کو دے گا. اللہ تعالیٰ حکومت بھی ہر ایک کو دے گا، ہیلتھ بھی ہر ایک کو دے گا، دولت بھی ہر ایک کو دے گا، باری باری، کبھی ان کو کبھی ان کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کیونکہ اللہ کو ٹیسٹ ہر ایک کا لینا ہے. دیکھیے یہ بالکل نام کی بات ہے کہ پولیٹیکل پاور پر مسلمانوں کی مناپلی قائم ہو جائے. ہمارے پہاڑ کو کوئی کھسکانا چاہے اپنی جگہ سے شاید کھسکا دے، لیکن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا ہے. یہ امپاسبل ہے کہ غلبہ اور پولیٹیکل پاور پر مسلمانوں کی مناپلی قائم ہو جائے، بس انہیں کو ہمیشہ ملا رہے. نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں لوگ ہنگامے گستاخی کو لے کر کے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ٹیسٹ لینا ہے. کس نے رسول اللہ کو مانا، کس نے نہیں مانا، کس نے آپ کا اعتراف کیا، کس نے آپ کا اعتراف نہیں کیا، کس نے آپ کو ابیوز کیا، کس نے آپ کو ابیوز. یہ سب ٹیسٹ کے معاملات ہیں. آپ کے دل کو اگر چوٹ لگتی تو لگے، آپ کا دل مجروح ہوتا رہے. اللہ کی جو اسکیم ہے ٹیسٹ کی وہ بدلے گی نہیں. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ نے 610 AD میں وہاں اپنا مشن شروع کیا. تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں رسول اللہ کو نعوذ باللہ مذمم کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا. رسول اللہ پتھر پھینکے، رسول اللہ کو وطن سے نکال دیا. رسول اللہ کا بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں ڈال دیا جہاں کھانے پینے کے بھی انتظام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کر رہے تھے کرنے دیا، جو کر رہے تھے کرنے دیا. اگر یہ چیزیں اللہ کے لیے غیر مطلوب ہوتی تو وہی سب کو اللہ ہلاک کر دیتا، سب کی زبانیں بند کر دیتا، سب کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا. تو 13 سال تک رسول اللہ کا جو دور نبوت ہے آپ کے خلاف سب کچھ کیا گیا، بدنام بھی کیا گیا، آپ کو پتھر ہی مارے گئے، آپ کے دانت بھی توڑے گئے، آپ کو برے برے القاب دیے گئے. تو اگر گستاخی رسول کوئی یعنی پنشبل کرائم ہے، پنشبل کرائم، اسی وقت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا، یا صحابہ رسول کو حکم دیتا کہ تو اب تلوار سے آپ کو ذبح کر دو. یہ سب کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص کا ٹیسٹ لینا تھا، ٹیسٹ لینا تھا کہ کون ہے جو رسول اللہ کی زبان سے قرآن کو سن کر سچائی کو دریافت کرتا ہے، وہ کون نہیں کرتا. کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتا ہے، کون نہیں لاتا. کون ہے جو رسول اللہ کی زبان سے توحید کے دلائل سنتا ہے اور پھر مان لیتا ہے یا نہیں مانتا. یہ تو ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیتا تو ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ تو کوئی آدمی اگر رسول اللہ کا اعتراف کر کے آپ پہ ایمان لاتا ہے تو وہ ٹیسٹ میں پورا اترا. کوئی آدمی رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، آپ کو نعوذ باللہ مذموم کہتا ہے، تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ کون فیل ہوا کون پاس ہوا، تاکہ آخرت میں جو ہونے والا ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اس کا فیصلہ کیا جائے.
قرآن میں ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ. یہ بہت عجیب آیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کو جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، ہلاک کا مطلب ہے کہ جس کو جہنم کا مستحق قرار دے گا، تو اس کا بینہ کے ذریعے اس کا ثبوت، وہ اپنا ثبوت دے چکا ہوگا. اس دنیا میں اپنے انکار سے، اپنے اعمال سے، اپنے غلط رویے سے اس بات کا ثبوت دے چکا ہوگا وہ کہ فی الواقع اس کا مستحق ہے. لیہلک من ہلک عن بینہ. اس طریقے سے دوسرا انسان جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ بھی دنیا میں اپنے زندگی کے دوران یہ ثبوت دے چکا ہوگا کہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے. تو یہ تو خدا کی اسکیم کا معاملہ ہے. مسلمانوں کے دل مجروح ہوتا ہے نہیں مجروح ہوتا، یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا کنسرن نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ اللہ کا کنسرن ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دل مجروح ہوا ہے نہیں ہوا. یہ تو مسلمان خود جانے، مسلمان خود جانے، اپنے گھر میں بیٹھ کر جو چاہے کریں. مسلمان کبھی بھی امپاسبل ہے کہ دنیا کے نظام کو بدل ڈالیں اس طریقے سے کہ نہ کوئی گستاخی کرے، نہ کوئی رسول اللہ کے خلاف بولے. یہ تو ہونے والے ہی نہیں. کیوں؟ جب یہ کرے گا کون؟ یہ جب کہ خدا کی اسکیم ہی کوئی بدل ڈالے، خدا کی دی آزادی کو کوئی ابالش کر دے، خدا کے یعنی مسرت امتحان میں کوئی بالکل ایک نیا انقلاب برپا کر دے. یہ کون کر سکتا ہے؟ دنیا کا نظام ویسے چلے گا جو اللہ نے بنایا ہے. دنیا کا نظام بدلے گا نہیں. آپ چیخیں چلائیں تو چیخیں چلائیں، آپ اپنے کو مروائیں، مرواتے رہیں. یہ یقین کیجیے کہ ایسا ہی جیسے کسی کو سردی میں تکلیف ہو رہی ہے اور چیخے تو سردی کا موسم کا نہیں آئے گا. کسی کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے وہ چیخے تو کیا گرمی کا موسم نہیں آئے گا. کسی کو برسات کے پانی سے تکلیف ہوتی ہے وہ چیخے تو کیا برسات کا موسم نہیں آئے گا؟ آئے گا. برسات بھی آئے گی، جاڑا بھی آئے گا، گرمی بھی آئے گی. آپ چیختے رہیے، مرتے رہیے، جیتے رہیے. یہ اللہ کا کنسرن نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اس کو امتحان کے مقام پر کھڑا کیا جائے. یہ ہونے ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی ہو، اس ضروری ہے کہ لوگوں کو مواقع ہوں ایسا کرنے کے ویسا کرنے کے. یعنی ایسے ہے جیسے کہ آپ دیکھیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں لڑکے آتے ہیں اپنا پیپر کرنے کے لیے. تو کیا آپ پابندی لگائیں گے؟ جو طالب علم وہاں بیٹھا ہے 3 گھنٹے تک اس کو آزادی ہے کہ جو چاہے لکھے، وہ کچھ بھی وہ لکھے. فرض کیے کہ پرچہ جو ہے وہ سائنس کا ہے، وہ اس میں ہسٹری کا باتیں لکھنے لگے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا. وہ 3 گھنٹے کے لیے وہ طالب علم آزاد ہے کہ جو چاہے وہ لکھے. اسی طرح سے دنیا میں جو انسان پیدا کیے گئے ہیں ان کو رائٹ ہے کہ جو چاہے کرے، وہ انکار کریں، اقرار کریں، اچھا بولیں، برا بولیں، کتابیں چھاپیں، کارٹون چھاپیں، فلم چھاپیں. کوئی روک نہیں سکتا ان کو. ابھی میں نے دیکھا کہ سارے جو مسلم ممبران ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وہاں جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں قانون بنایا جائے کوئی رسول کی بلاسفیمی میں مبتلا نہ ہو، کوئی رسول گستاخی نہ کرے. یہ مور دین ریڈیکولس ہے. یہ مور دین ریڈیکولس ہے. یعنی کیا یونائٹڈ نیشنز کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کی سنت کو ابالش کر دے؟
اتنا پاور ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس. سنت الہی کو، ڈیوائن لا کو ابالش کر دے. وہ بالفرض اگر جو 194 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، سب کے سب کنسنسس کے ساتھ یہ طے کر دیں کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی نہ کرے، یہ تو حق نہیں ہے، فرض کیجیے، تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ منہاٹن میں جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، جہاں میں گیا ہوں ایک بار، اس بلڈنگ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رب العالمین کے نقشے کو ابالش کر سکتے ہیں. خداوند کائنات کے بنا ہوئے قانون کو وہ انڈو کر سکتے ہیں. کس کو اختیار ہے یہ؟ یاد رکھیے، یہ اس مسئلے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. جو مسئلہ درپیش ہے، یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، لگاتار پیغمبر آئے. خود قرآن بتاتا ہے کہ سارے پیغمبر کو مذاق اڑایا گیا، ان کو ریڈیکول کیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا. قرآن میں ہے کہ استہزاء کیا، ہر نبی کا استہزاء کیا گیا. جو نبی آیا اس کا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تو کیوں نہیں آسمان پھٹ پڑا؟ کیوں نہیں پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ان کے اوپر؟ کیوں نہیں سب کو گوگا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا؟ یہ میں سوچتا ہوں اکثر. پوری تاریخ میں یہ واقعہ دہرایا جاتا رہا. کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی کہ انسان کو پیدا کرے، انسانوں کو آزادی دے، ان کو آپشن دے، پھر کوئی مانے کوئی نہ مانے. کوئی پیغمبروں کا استہزاء کرے، کوئی پیغمبروں کا اکرام کرے. یہ تو اسکیم تھی اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ جو آخرت آنے والی ہے، آخرت میں جو ہونے والا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ کا انتخاب ہوگا جنت کے لیے، ایک گروہ کا انتخاب ہوگا جہنم کے لیے. تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا بینہ قائم کرنے کے بعد. لیہلک من ہلک بینہ ویحیی من حی بینہ. بینہ قائم کرنے کے بعد. بینہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو آزادی ہے اس کو کوئی مس یوز کرتا ہے، کوئی پراپر یوز کرتا ہے. اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے کوئی ایک طرح کا کام کرتا ہے، کوئی دوسرے طرح کا کام. کوئی اقرار کی طرف جاتا ہے، کوئی انکار کی طرف. تو فرشتے اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ نہیں مقرر کیا دنیا میں کہ دیکھو کوئی گستاخی نہ کرنا پڑے میرے پیغمبروں کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، قرآن میں ہے کہ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یعنی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں کہ جو کچھ وہ زبان سے بولے، جو کچھ وہ کرے، جو ایکٹیویٹی وہ دکھائے، اس کو لکھ لیں. قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ رسول کی شان کو گستاخی کرے وہ اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. گستاخی کرنا چاہے تو گستاخی کرے، اقرار کرنا چاہے تو اقرار کرے. فرشتوں کا کام ہے ان کو لکھنا، ان کا لکھنا. تو یہ ساری تاریخ جو ہنگامے ہیں عبث ہیں، عبث. کچھ بھی ان کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے.
تو دیکھیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے لوگ پورے اپنی تاریخ کو 200 سالہ تاریخ کو ہم پھر سے اس کی چھان بین کریں، ری اسیس کریں، ریوائز کریں، پھر سے سوچیں کہ کیا ہم نے کیا. ہم انسان سے اس کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں، جبکہ آزادی خدا یا تو چھینے گا یا دے گا. ہم انسان سے اس کا حق چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ اقرار کرے یا انکار کرے. اس کو خدا نے دے رکھا ہے 2 آپشن، اقرار کا اور انکار کا. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، تم کو انکار نہیں کرنے پاؤ گے، تم کو اقرار ہی کرنا پڑے گا. یعنی خدا نے دے رکھا ہے ہر انسان کو 2 آپشن کہ پیغمبر کا تو مانو یا انکار کرو. پیغمبر کو چاہے اکرام کرو یا تصدیق کرو، پیغمبر کے بارے میں چاہے اچھا الفاظ بولو یا برے الفاظ بولو. یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تم کو ایک ہی آپشن ہے، دوسرا آپشن نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی مدت سے یہ کام ہو رہا، آج سے نہیں ہو رہا. یہ غالباً سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے اس موضوع پر وہ اب سے 800 سال پہلے امام ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المصلول علی خاتم الرسول. اس کے بعد بہت سی کتابیں، بہت سے مسئلے، بہت سے فتوے آج تک جاری ہیں. اب سوچئے کہ کیا اس وقت کمی ہوئی؟ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، اس نے گستاخی کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو مارو، اس کو کاٹو، قتل کرو اس کو. حتیٰ کہ اس بیچارے نے اسلام قبول کر لیا. کتابوں میں آتا ہے کہ اعلن اسلام ہو، تب بھی ان کا نہیں کہ مارا جائے گا. اعلن اسلام ہو کے لفظ آیا کتابوں میں کہ اس آدمی نے کہا توبہ کیا، اسلام قبول کر لیا. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، تب بھی مارا جائے گا اس کو. اچھا، ابن تیمیہ کے زمانے میں جتنا سب و شت ہوتا تھا آج کا اس سے کم ہو گیا ہے. آج 1000 ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیے ابن تیمیہ کے زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، نہ اخبار تھا، نہ میگزین تھا، نہ ٹی وی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو کوئی ایک شخص کہیں گستاخی کر دیتا تھا. آج تو نئے دور میں جو نیا دور آیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آج تو بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں. کسی ایک کا آ جاتا ہے فلیش ہو کر کے سامنے، انہیں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں گستاخی کی باتیں. آج آزادی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، آزادی بڑھ گئی ہے، سادھن بڑھ گئے ہیں. آج لوگ کتابیں چھاپتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں. تو پہلے کے مقابلے میں، اور دیکھیے پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتا تھا. پروٹیکشن، مثال کے طور پر سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی جس کے خلاف فتویٰ دیا گیا. سارے علماء مجھ کو چھوڑ کر کے بس مارو مارو کاٹو اس کو، اور کئی بلین ڈالر کا انعام اس پر رکھا گیا، کئی بلین ڈالر. اب کیا ہے، میری زندگی کا واقعہ ہے، فتویٰ دینے والے اور اس پر ساتھ کرنے والے بہت سے لوگ مر چکے، مر کے قبر میں دفن ہو چکے، اور رشتہ زندہ ہے. رشدی، سلمان رشدی زندہ ہے. یو کے میں وہ رائل سیکورٹی کے اندر رہتا ہے، رائل سیکورٹی. اس کی کتابوں کے بہت سے ایڈیشن چھپے، ترجمے بھی چھپے. 30 سال بیت گئے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکے. تو فتوے سے کیا فائدہ؟ اس دور میں یاد رکھیے پروٹیکشن مل جاتا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ دور جو ہے، یہ جو آج کا دور جو ہے،
اس میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اتنا ہی مقدس ہے جیسے ہمارے نزدیک کلمہ مقدس ہے. یعنی آج کے دور کا کلمہ ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن, تو پورا دور اس کی حمایت میں آ جاتا ہے. تو بے بس ہے, بے بس ہے. تو ابن تیمیہ کے زمانے میں اگر 1% تھا سب و شتم, آج تو 1000 ٹائم ہو رہا ہے. تو بتائیے ان فتووں کا فائدہ کیا, ان کتابوں کا فائدہ کیا, اس طرح کی یعنی تقریروں کا فائدہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف. کوئی لڑے کہ کل سورج نہ نکلے, تو کیا سورج نہیں نکلے گا؟ کوئی لڑے کہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ نہ آیا, تو کیا نہیں آئے گا وہ؟ کوئی لڑے کہ گرمی کا زمانہ نہ آئے, تو کیا نہیں آئے گا وہ؟ ایسے ہی کر رہے ہیں مسلمان. یہ کسی گستاخ رسول کے ساتھ نہیں لڑائی ہے ان کی, خود اللہ کے قانون کے خلاف لڑائی ہے. اچھی طرح سمجھ لیے کہ قرآن کے مقصد تخلیق کیا ہے. قرآن میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ مقصد تخلیق. یعنی اللہ نے پیدا کیا انسان کو, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, اور اس زمین پر رکھا. کس لیے؟ ٹیسٹ کے لیے. یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. ہر آدمی کو جو چیز ملتی ہے وہ اس کا یعنی اس کا پیپر ہوتا ہے. مثلا آپ کو ہیلتھ ملی, پیسہ ملا, آپ کو حکومت ملی, آپ کے ہاتھ میں قلم آیا, آپ رائٹر بن گئے, آپ فلم ساز بن گئے, کچھ بھی آپ ہیں, وہ سب آپ کا ٹیسٹ پیپر ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جانچ رہا ہے. اس ذریعے سے فرشتے آپ کے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. یہ پورا نظام امتحان جو ہے اس میں انوالو ہے. تو کون ہے جو اس کو ابالش کر دے, اس کو انڈو کر دے؟ یہ مور دین ریڈیکولس ہے یہ بات کہ ہنگامے کر رہے ہیں مسلمان. تو اسی کو لے کر سوچیے آپ, ان ٹرمس آف ریزلٹ سوچیے, لے کر ان ٹرمس آف ریزلٹ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جس چیز کو بٹانے کے لیے ہنگامہ کر رہے ہیں وہ اور بڑھ رہی اور بڑھ رہی اور بڑھ رہی. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. لوگ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے ہیں, لیکن آپ کیا خدا کے قانون کو بدل دیں گے؟ خدا کے نظام کو بدل دیں گے؟ کیسے بدلیں گے آپ؟ کہاں سے وہ پاور لائیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے آخری دور میں طائف گئے, جو وہاں کا بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا, تو وہاں کے لوگ جو تھے بہت سرکش تھے. انہوں نے آپ کو پتھر مارے, آپ کو نعوذ باللہ بے عزت کیا, آپ کو مذاق اڑایا, یہاں تک کہ آپ وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کی جسم سے خون بہہ رہا تھا. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا آپ کے پاس. اس نے آ کر کہا کہ کیا کہ میں ملک الجبال ہوں, یعنی پہاڑوں کا فرشتہ, اینجل آف وائٹ ماؤنٹینس. مجھ کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ پہاڑوں کو الٹ پلٹ دوں. تو میں ملک الجبال ہوں. آپ اجازت دیے تو یہ جو لوگوں نے آپ سے گستاخی کی ہے, آپ کو یہاں بے عزت کیا ہے, آپ پر پتھر مارنے ہیں, ان پہاڑوں کو گرا دوں اور سب کچل کر ختم ہو جائے. وہاں پر طائف جو تھا اس کے دونوں طرف پہاڑ تھے, تو فرشتے نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں گا میں
اور اسی وجہ کچل کر ختم ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ جو ہے اس کے پیچھے یہ سادہ بات نہیں کیوں کہا آپ نے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ معاملہ اللہ کی سنت کا ہے، یہ انسان کی سرکشی کا معاملہ صرف نہیں سادہ طور پر، یہ سارا معاملہ اللہ کی سنت سے وابستہ ہے. طائف والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ ان کے لیے پرچہ امتحان ہے. اس پرچہ امتحان میں اللہ کو دیکھنا ہے کہ وہ فیل ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں، وہ پتھر پھینکتے ہیں یا پھول پھینکتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، وہ برے بنتے ہیں یا اچھے بنتے ہیں، اپنے کو جنت کا مستحق بناتے ہیں یا جہنم کا مستحق بناتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں ملک الجبال کو، تو وہ سادہ بات نہیں تھی. رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ صرف پتھر ان کے اوپر پتھروں میں ان کو کچل دینے کا معاملہ نہیں ہے. دوسرے انسان پیدا ہوں گے تو وہ بھی یہی کریں گے. دیکھیے جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت تک یہ سب ہونا ہی ہونا ہے. قیامت تک یہ سب ہونا ہی ہونا ہے. قیامت تک لوگ جو چاہیں گے وہ بولیں گے، جو چاہیں گے چھاپیں گے. کوئی انٹرنیشنس کے بس میں نہیں ہے کوئی روک سکے، کسی سپر پاور کے بس میں نہیں ہے کوئی روک سکے. تو دیکھیے خلاصہ کیا ہے کہ خود ہم نے غلط آپشن لے رکھا ہے، یعنی مسلمانوں نے. دیکھیے اگر لوگ رسول اللہ کا انکار کریں، رسول اللہ کے شان میں گستاخی کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ صرف دعوت 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 بس. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان سے مانگ کریں کہ تم اپنی زبانیں بند کرو، اپنے قلم کو توڑ دو، اپنی کتابوں کو جلا دو. دیٹ ناٹ رائٹ رسپانس. رائٹ رسپانس کیا ہے؟ اور ہم ایکٹیو ہو جائیں، اور ایکٹیو ہو جائیں. اور ابھی دیکھیے ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں جرمنی، وہاں فرینکفرٹ میں انہوں نے اسٹال لگایا ہے، اور اس کی تصویریں آ رہی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر قرآن کو جرمن زبان میں ترجمہ کر کے لے گئے ہیں وہ ہمارے ساتھی سی ایف ایس کے لوگ. وہاں پر ڈسپلے کیا انہوں نے. تو بہت زبردست پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. مثلاً ایک جرمن لیڈی آئی تو اس نے کہا کہ کیا قرآن کو لینے کے لیے مجھے اپنے ہاتھ کو دھونا پڑے گا پہلے؟ اس مقدس کتاب کو لینے کے لیے کیا مجھے پہلے اپنے ہاتھ کو دھونا پڑے گا؟ ایک اور جرمن آیا، بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قرآن کو جاننے کے لیے قرآن میں کیا ہے ہمیں عربک لینگویج سیکھنی پڑے گی. ہم اتنا ہی جانتے تھے کہ قرآن عربک زبان میں اترا تھا، عربک زبان میں وہ ہے، تو عربک زبان سیکھیں گے ہم، تب جان پائیں گے قرآن میں کیا ہے باتیں. یہ تو میری اپنی زبان میں ہے. بہت خوش ہو کر لے گا وہ. ایسے لوگ وہاں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. یہ کرنے کا کام. اور جب کوئی شخص رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو جانتے ہیں اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے، وہ ایک نیوز کریٹ کرتا ہے. نیوز یاد رکھیے، جو قرآن میں کہا گیا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہر تکذیب، ہر گستاخی، ہر یعنی ہر کلمہ جو خلاف بولا جائے، اس کا پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہے، اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ ایک نیوز کریٹ ہوئی. اب لوگوں کے اندر تجسس آیا، کیوریاسٹی آئی کہ بھائی یہ کیا ہے قرآن، یہ کیا ہے اسلام، اس کو جانو.
یہی وجہ ہے کہ فرینکفرٹ میں جو ہمارا اسٹال لگا گیا اس پہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. تو اس کو استعمال کرو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم ہنگامے کریں. ان کے کتابوں سے, ان کی کارٹون سے, ان کی فلم سے جو ایک نئی اپرچونیٹی پیدا ہوئی, اپرچونیٹی, لوگوں میں تجسس آیا, لوگوں میں کیوریوسٹی آئی, لوگ ڈھونڈنے لگے بھائی کہاں ہے قرآن. اس کو اویل کرو دعوت کے لیے. تو دعوت کے لیے سرگرم ہو جائیں مسلمان, بجائے پروٹیسٹ کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں اس وقت. دعوت کے لیے سرگرم ہو. دیکھیے پروٹیسٹ کے لیے آپ کتنا ہی ہنگامہ کریں, کتنی ہنگامہ کریں, وہ کبھی بھی کوئی رزلٹ اٹھا نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ ہی رزلٹ لیس رہے گا, کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو بدلنے کے برابر ہے. آپ قرآن کو بدل نہیں سکتے. آپ جو صحیح آپشن آپ کے لیے کیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نیوز کریٹ ہوئی ہے, جو تجسس لوگوں کے اندر بڑھا ہے, اس کو اویل کریں. آپ خوب قرآن پہنچائیں, خوب رسول اللہ کی سیرت کو لوگوں کو بتائیں, وہ بھی اسلامی لٹریچر لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں, پہنچائیں ان کو. لوگ خرید کر لینے کے تیار ہیں. اور ساری دنیا میں ایک نیا ایک مانگ پیدا ہو گئی ہے, مانگ. اس کو اویل کیجیے. یہ ہنگامے کیا ہے؟ یہ ہنگامے کس لیے؟ تو یہ سارا معاملہ ایسا ہے جس پر ہم ری اسیس کریں, پھر سے سوچیں, ری پلاننگ کریں, اپنا پورا نقشہ پھر سے بنائیں. ورنہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے, ہر شخص کو قیامت پیش آنے والی, ہر شخص کے اوپر, ہر شخص کو میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہاں اگر اللہ پوچھے کہ ان لوگوں نے گستاخی کی, تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے ان کو دعوت پہنچائی؟ کیا تم نے اس کو رسول اللہ کی تعلیمات بتائیں؟ ابھی دیکھیے دلی کا ایک واقعہ, ایک صاحب جو رسول اللہ کے بارے میں نگیٹو خیالات رکھتے تھے, نگیٹو, کہ وہ تو وائلنس کی تعلیم دیتے تھے, وہ تو ایسے تھے ویسے تھے. تو ان کو ہماری کتاب جو ہے پرافٹ آف پیس دی گئی. اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹ از پیراڈائم شفٹ, اٹ از پیراڈائم شفٹ. یہ تو کچھ سے کچھ ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ پرافٹ جو ہے پرافٹ آف وائلنس تھے, یہ تو پرافٹ آف پیس ہے. تو جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کو آپ کتابیں پہنچائیے, لٹریچر پہنچائیے, دعوت پہنچائیے. خود مکہ مدینے میں یاد رکھیے جو لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں, وہ صحابہ شروع میں ایسے ہی تھے, نگیٹو خیالات رکھتے تھے. لیکن جب قرآن سنایا گیا, جب ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا, ان کی دعائیں کی گئی. رسول اللہ دعائیں کرتے تھے, صحابہ دعائیں کرتے تھے. تو دعائیں کی گئی, دعوت دی گئی, تو کیا ہوا؟ وہی لوگ بدل گئے, وہی لوگ صحابہ بن گئے. آج بھی یہی کیجیے. آپ دعائیں کیجیے, دعائیں کیجیے. ان کے پاس آپ اسلامی لٹریچر پہنچائیے, قرآن پہنچائیے, ان سے ڈسکشن کیجیے, خیرخواہی کے ساتھ اسلام کی مثبت تعلیمات ان کو پہنچائیے. میرا تجربہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک تعلیم میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سامان ہے. میں ایک بار باہر گیا تو ایک ایئرپورٹ پر, ایک یورپین کنٹری میں ایک ایئرپورٹ پر میں جہاز کے انتظار میں بیٹھا تھا. تو وہاں ایک آدمی آیا, وہ جاپان کا تھا. وہ تو بات چیت میں اس نے بتایا کہ میں ریسرچ اسکالر ہوں, میں سائلنس پر ریسرچ کر رہا ہوں. سائلنس,
سائنس آف سائلنس، یعنی خاموشی. خاموشی کیا چیز ہے؟ تو اس پر ریسرچ کر رہا ہے وہ، فلسفیوں نے کیا کہا، مذاہب میں کیا ہے وغیرہ. تو میں نے اس کو ایک حدیث سنائی. وہ اتنا زیادہ وہ اس سے متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے تو پرافٹ کی سیرت دیجیے، اس کو پڑھنا ہے مجھے. وہ حدیث یہ ہے، بس چھوٹی سی حدیث ہے. من سمت نجا. رسول اللہ نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. سالویشن لائز ان سائلنس. اب کیا عجیب اس کو ایک تھرل ہوا کہ ایسا بھی قول ہے پرافٹ آف اسلام کا. تو اس نے کہا کہ مجھے اور بھی پڑھنا ہے، اور بھی پڑھنا ہے، اور بھی پڑھنا ہے. تو رسول اللہ کی امیج اگر کسی نے بگاڑی ہے تو امیج کو صحیح کیجیے، درست بنائیے اس امیج کو. آپ کی پازیٹیو تعلیمات لوگوں کو پہنچائیے، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت اللہ. دعوت اللہ کا کام کیجیے. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرض کے درجے میں یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ ریاسس کریں. وہ ریس کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں 200 سال سے، نتیجہ کچھ بھی نہیں. بلکہ اور پیچھے جائے تو 800 سال سے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. صحابہ کا طریقہ یہ بھی تھا. صحابہ ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی کام نہیں بنتا تھا، کوشش کر رہے ہیں اور کام نہیں بن رہا ہے، تو بیٹھتے تھے، آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اس غلطی کو دریافت کرتے تھے. یعنی یہ بھی صحابہ کی ایک سنت ہے. تو یہ سنت پہ عمل کیجیے. کہ جنریشن بیت گئی، کتنے بے شمار لوگ مر گئے، بے شمار دولت برباد ہوئی، خاندان کے خاندان اجڑ گئے. تو اب تو سوچیے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو میرے تجربے کے مطابق غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جو کیس ہے دعوت اللہ کیس، اس کو ہم نے بنا رکھا ہے ہنگامے اور جلوس اور پروٹیسٹ کا کیس. یعنی جس واقعے پر ہمیں کرنا چاہیے دعوت، اس کام میں ہم کر رہے ہیں پروٹیسٹ. ساری غلطی کا خلاصہ یہ. جہاں ہمیں لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اٹھنا چاہیے، وہاں ہم جھنڈا لے کر جلوس نکال رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. غلطی یہاں ہے. تو بہرحال مجھ کو اور آپ کو اس بات پر بہت زیادہ سنجیدگی کا غور کرنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم خود معاملے کو اچھی طرح سمجھیں اور لوگوں کے سامنے معاملے کو درست شکل میں پیش کریں. انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس معاملے پر پھر سے اس کا تجزیہ کریں اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو بھی طریقے ہوتے ہیں ان سب کو استعمال کریں. اپنے پورے رویے پر نظرثانی کریں. شخصی رویہ، قومی رویہ جو ہمارا ہے اس وقت، وہ بلا شبہ اس قابل ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو ریوائز کیا جائے. نتیجہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ ریوائز کرو. نگیٹو رزلٹ جو ہے وہ چلا کر کہہ رہا کہ پھر سے سوچو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود اس پر قائم ہوں اور دوسروں کو یہی پیغام دیں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال یو پی سے آیا ہے، مسٹر اطہر شمسی صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کرٹیسزم اینڈ ہیوملیٹنگ ریمارک. دیکھیے کرٹیسزم جو ہے وہ نام ہے یعنی لاجیکل انالیسس کا، یعنی دلیل کی زبان میں تجزیہ کرنا، یہ کرٹیسزم. اور ہیوملیٹنگ ریمارک ہے کہ اب دلیل کچھ نہیں ہے، بس اب اس کا ایک یعنی سخت الفاظ بول کر اس کو آپ ریڈیکول کر رہے ہیں بلا دلیل. یعنی بلا دلیل کسی کی تصدیق کرنا بلا دلیل. میں یہ کہوں گا جب بھی بلا دلیل کوئی ریمارک دیں آپ، چاہے ہیوملیٹنگ نہ ہو تب بھی، وہ بلا شبہ ناجائز ہے. کسی کے خلاف آپ کوئی بھی ریمارک دیں بغیر دلیل کے تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک ہی چیز جائز ہے کہ آپ دلیل کی زبان میں کسی کے باتوں کا تجزیہ کریں. اور پھر یہ بھی لازم ہے دیکھیے کہ آپ تیار رہیں کہ فریق ثانی اگر اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے جواب پر دھیان دیں کہ اس نے کیا کہا. اگر اس نے اس کو جو بات کہی ہے وہ زیادہ معقول بات ہے تو اس کو مان لیں آپ. تو صحیح تنقید وہ ہے جو دلیل پر قائم ہو، مزید یہ کہ ناقد اس کے لیے تیار ہو کہ غلطی واضح ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو یعنی اس کو مان لے گا، اپنی بات کو واپس لے لے گا. اور ہیوملیٹنگ ریمارک وہ ہے جس میں کہ آدمی صرف کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے، بلا دلیل اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اسلام میں بلا شبہ جائز نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے بہت سخت پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروفٹ سے محبت کی پہچان اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ تو ہرگز نہیں جو ابھی ہو رہا ہے، یہ محبت نہیں، یہ تو لیڈری ہے. کچھ بھی کہیے اس کو، اسٹریٹ ایکٹیویزم ہے. رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ کوئی ذاتی محبت نہیں ہوتی. عشق کا معاملہ نہیں ہے، یہ عشق کا معاملہ نہیں. آپ کے مشن میں اپنے آپ کو لگانا، آپ کا جو دعوتی مشن تھا اس میں آپ کو شامل کرنا، یہ ہے. یہ کوئی جیسے کہ لو افیئر ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے ایک کو دوسرے، وہ معاملہ نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. اتباع کا مطلب ہے کہ اب میں جو مشن لے کے آیا ہوں اس مشن میں میرا ساتھ دو. آپ کا مشن جو ہے جانتے ہیں آپ کی دعوت اللہ تھا، تو محبت رسول اگر دعوت اللہ کی شکل میں ظاہر ہو تب وہ محبت ہے، ورنہ ہرگز محبت نہیں ہے. ہرگز نہیں محبت ہے. کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے دنیا میں نہ آخرت میں، ہرگز نہیں کوئی ویلیو اس کی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے. مولانا ذکوان ندوی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، بلیونگ نیچر کے انسان اور ریشنلسٹ نیچر کے انسان. میرا سوال یہ ہے کہ دونوں طرح کے انسانوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دائی کے لیے دونوں طرح کے انسانوں کی رعایت کرنا
کس قدر ضروری ہے، اس کو واضح کریں۔ یہ تو دیکھیے، ایک صحابی نے کہا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے خطاب کرو ان کی عقل کے معیار کے مطابق۔ تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سیدھی سادی باتوں کی سمجھ پاتا ہے، گہری بات جو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے سامنے آپ گہری منطق پیش کریں تو بالکل بیکار ہوگا وہ۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو تعلیم یافتہ ہے، ذہین ہے، اس کا عقلی معیار بلند ہے، تو اس کے سامنے دلیل اور منطق پیش کی جائے گی۔ یہ تو آداب دعوت میں سے ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا دعوت کا۔ تو آپ داعی کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو مدعو اس کے سامنے ہے، اس مدعو کا معیار فہم کیا ہے، اس کا معیار عقل کیا ہے، اسی کے مطابق اس کو باتیں بتائے۔ ایسا نہیں کہ ایک ایسا آدمی جو لاجک اور ریزن کی زبان میں سمجھ جاتا تھا باتوں کو، اس کو فضائل سنیں آپ، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو بہت ہی موٹی بات ہے، بہت ہی واضح بات ہے کہ انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو داعی کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کو سمجھے کہ وہ کس معیار کا آدمی ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کے سامنے پیغام پیش کرے۔ مولانا اگلا سوال پاکستان سے آیا ہے، مسٹر عامر بن یوسف صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آج کی تقریر میں جو ابن تیمیہ کا ذکر کیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی بلیسفیمی کے معاملے میں، اور مسلمان اس غلطی کو ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، مسئلہ ابن تیمیہ کا نہیں، ہر انسان کا ہے۔ ہر انسان خطا کر سکتا ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کرتا ہے۔ تو اس میں ابن تیمیہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کوئی انوکھی کہی ہو، سارے لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، آپ کو حق ہے کہ اس کی غلطی کا تجزیہ کریں، تجزیہ کریں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اگر ایک فتویٰ کو میں نے دیا ہے، اگر تم کو کوئی حدیث مل جائے اس فتوی کے خلاف، تو میرے فتوے کو پتھر پہ مار دو، میرے فتوے کو چھوڑ دو، حدیث کو قبول کر دو۔ یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے، علماء میں اختلاف، شاید سارے علماء میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، اسی لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کی کتاب مقدس نہیں ہے قرآن کے طریقے سے۔ کسی بھی شخص کی کتاب قرآن کی طرح مقدس نہیں ہے۔ امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب مدینے میں رسول اللہ قبر کے پاس درس حدیث دیتے تھے، تو وہاں ایک آتے تھے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی باتوں میں کچھ لینے کا ہو، کچھ نہ لینے کا ہو، سوائے اللہ صاحب حاضر قبر۔ یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے، all of us are involved in some work that is resultless, but we are not able to reassess. Kindly guide us as to how we can reassess. دیکھیے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنا کام جو ہے اس کو رزلٹ کے ٹرم میں جانچنا چاہیے۔ رزلٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل رزلٹ، ایک ہے پریکٹیکل رزلٹ۔ مثلاً آپ اگر بلاسفیمی کو بند کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر رزلٹ اس اعتبار دیکھا جائے گا کیا بلاسفیمی بند ہو گئی یا بڑھ رہی ہے، تو وہاں پر اس اعتبار سے رزلٹ کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تزکیے کے لیے،
تو آپ کو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کیا میرا تزکیہ ہو رہا ہے، کیا میرے دل میں اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے، کیا میرے دل میں اللہ کا کنسرن بڑھ رہا ہے. تو وہاں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اعتبار سے جانچا جائے گا. تو جیسا کام ہے اس کے لحاظ سے، لیکن رزلٹ از دا اونلی کرائٹیرین، اس میں کوئی شک نہیں. اور آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، روزانہ صبح شام سوچنا چاہیے کہ جو میری ایکٹیویٹیز ہیں، جو میرا کام ہے، وہ پازیٹیو رزلٹ کا نکل رہا نہیں نکل رہا. اگر نہیں نکل رہا تو ری اسیس کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال رڑکی سے ہے، مسٹر ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا وائی ان اسلام a great importance is attached to sabr. Please guide us as to how we can develop the quality of sabr in ourselves. دیکھیے، صبر کا مطلب جو ہے، صبر کوئی پیسیو ایٹیٹیوڈ کا نام نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے اللہ کا جو ابھی میں نے کہا کہ جو ڈیوائن پلان ہے، جو ڈیوائن اسکیم آف تھنگس ہے، اس سے مطابقت کرنا. جب بھی ہمارے موافق کوئی بات ہے اس سے مطابقت کرنا. مثلا ہر آدمی آزاد ہے، آپ بھی آزادی کو مس یوز کرتا ہے، اس کا مس یوز کرنا ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ تو اللہ کے دی ہوئی آزادی کی بنا پر کر رہا ہے. ہم اس کی آزادی کو ابالش نہیں کر سکتے. تو صبر کا مطلب ہے اللہ کے مقرر کے نظام اگر ہمیں کہیں ہمارے موافق نہیں آ رہا تو صبر کرنا. تو وما صبر کا اللہ باللہ قرآن میں آتا ہے، اسی لیے فصبر کما وما صبر کا اللہ باللہ، صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر اللہ کے لیے. نظام خداوندی سے موافقت جو آپ کریں گے تو آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ نظام خداوندی کے بنائے اپنے حساب سے، وہ تو اللہ نے اپنے حساب سے بنا رکھا ہے. تو صبر جو ہے اللہ کے اللہ کا جو کریشن پلان ہے، اللہ کا جو ڈیوائن اسکیم آف تھنگس ہے، اس سے اپنے کو مطابق کرنا، اس سے ایڈجسٹ کرنا اپنے آپ کو، اسی کا نام صبر ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا کہ جب علماء غلط فہمی کا علمی جواب نہیں دیتے اور چپ رہتے ہیں تو عوام حضرات لڑائی پہ اتر آتے ہیں. یہ عوام کی غلطی ہے، علماء کی نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، علماء کی غلطی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک عالم کسی بات کو جانے کی غلط ہے تو اس کو بولنا پڑے گا. اگر وہ نہیں بولتا ہے تو وہ اس کو کہا گیا ہے شیطان اخرس، گونگا شیطان. یعنی ایسے انسان کو جو غلطی کو جانے کی غلطی ہے پھر بھی چپ رہے، بولے نہیں، تو وہ شیطان اخرس کہا گیا حدیث میں. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جانتے ہوئے آپ اس کے خلاف نہ بولیں. ہاں، بولنے میں خیرخواہی ہونی چاہیے، دلیل کی زبان میں ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ بولنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن نہ بولنا تو یہ تو شیطان اخرس اپنے کو ثابت کرنا ہے. مولانا یو پی سے مسٹر اطہر شمسی صاحب کا سوال آیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی پرفارم اسپرٹڈ صلاۃ، اس کے بارے میں بتائیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، جو افعال کیے جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے کرنا، اسی سے اسپرٹ آتی ہے. جو قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں ہم، جو دعا اور ذکر کے جو الفاظ پڑھتے ہیں ہم، اس کو اگر ہم سمجھ بوجھ کر پڑھیں اور جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس کو ہم سوچیں کہ کس کی یعنی
کس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. تو سوچ سے آتی ہے اسپرٹ، کوئی اس کا پراسرار طریقہ نہیں ہے. جتنا آدمی سوچے گا اتنا ہی اس کے اندر اسپرٹ آئے گی. اور دعا تو ہمیشہ ہر کام میں کرتے ہیں، کرنا ہی ہے ہمیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، ووکیشنل ایجوکیشن نہیں. تو ہم اور ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کیسے حاصل کریں، مدارس سے یا پھر اسکول اور کالجز سے؟ اس کے بارے میں بتائیں. ہائر ایجوکیشن سے میری بات ہوتی ہے سیکولر ایجوکیشن. سیکولر تو دینی تعلیم بھی ضروری ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن آج کی دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے چاہے دعوتی کام کیوں نہ ہو، ضروری ہے ماڈرن ایجوکیشن. اگر ہم صرف مدرسے کی تعلیم پہ اسی کو کافی سمجھ لیں تو آج کے لحاظ سے دعوت کام نہیں ہو سکے گا. پھر ڈاؤن ٹراڈن لوگوں میں آپ جا کے دعوتیں دیں گے، اور جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس میں یعنی اس کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے. تو اسلام صرف لوور کلاس کے لیے نہیں ہے، اسلام سب کے لیے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک طبقہ اگر لوور کلاس میں کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرے وہ، لیکن ایک اور طبقہ بننا چاہیے جو ایجوکیٹڈ کلاس کے مائنڈ کو پڑھے، خود اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا کر کے، اور اس کے مائنڈ کو اور اسلام کو اس طرح پیش کرے کہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو. یہ اسلام کی ایک ضرورت ہے. مولانا دلی سے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، موسٹ آف دا پیپل ہو اٹینڈ یور کلاسز آر ویری مچ انفلوئنسڈ بائی یور ٹاکس. They understand the situation and consider negative actions of protest etc. as wrong practices. How can we influence those, especially Muslims, who are involved in such negative actions? Kindly advise us. دیکھیے، مجموعے کو لے کر نہیں سوچنا چاہیے، انڈیویجول کو لے کر سوچنا چاہیے. اگر ہم کہیں کہ 1 بلین مسلمان جو دنیا سب کو ہم بدل ڈالیں، یہ کوئی نشانہ صحیح نشانہ نہیں ہے. نشانہ فرد کو ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو پورے عرب کا جو مجموعہ تھا انسانی، اس کو ایڈریس کرنے کی پلان نہیں کیا آپ نے، بلکہ فرد فرد کی پلاننگ کی. آپ لوگوں سے اکیلے اکیلے ملتے جا کر کے سمجھاتے تھے. تو تجربہ یہ ہے کہ ایسے افراد مل رہے ہیں، ماشاء اللہ تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی جو میں نے کہا کہ جرمنی میں بڑھ لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایسے افراد مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس میں حصہ لینا ہے. تو اصل چیز ہے کہ لوگ بے خبر ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرا پہلو کیا ہے زندگی کا. ہماری جو کتابیں ہیں، جو ہمارے اخبارات ہیں، جو ہمارے اسٹیج کی تقریریں ہیں، وہ کچھ اور بولتی ہیں. تو بہت سے انسان جن کو آپ اس طریقے سے جب بتائیں گے تو ان کی فطرت ایڈریس ہو جائے گی، وہ آپ کو ساتھ دیں گے. یہ ہمارا تجربہ ہے، اب سب لوگوں کا تجربہ ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جب ان سے بات پیشی گئی تو ان کی فطرت ایڈریس ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ لگ گئے. یہ ایک پروسیس چل رہا ہے، لیکن یہ پروسیس انڈیویجول بیسڈ ہے. یہ پروسیس جو ہے مجموعہ بیسڈ نہیں ہے. مجموعہ بیسڈ کبھی بھی کوئی پروسیس نہیں چلتا ہے. ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا، اس میں ایک لفظ آیا کلیکٹیو تھنکنگ. ایک عجیب غریب لفظ، کلیکٹیو تھنکنگ. مجموعہ کبھی نہیں سوچتا، ایک فرد سوچتا ہے. کلیکٹیو تھنکنگ بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن اس کو معنی کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک آدمی کا مائنڈ سوچتا ہے، نہ کہ پورا مجموعہ جو ہے وہ سوچے.
تو فرد کو نشانہ بنائیے اور فرد کے مائنڈ کو ایڈریس کیجیے، انشاءاللہ افراد ملیں گے جیسا کہ مل رہے ہیں ماشاء اللہ. مولانا بنگلور سے سوال آیا ہے مسٹر نیار الاسلام ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کیا فلسطین کے خلاف جد و جہد ہم بند کر دیں کیونکہ وہ قبلہ اول ہے، یہود تو اسے ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں دیکھیے قبلہ اول کا تصور ہی بالکل بے اصل ہے. قبلہ اول کے معنی تھوڑی کہ آپ اس پر قبضہ کر لیں. یہ آپ کا معاملہ تھا کہ آپ نے اس کو قبلہ اول بنایا، لیکن یہ کہاں سے نکلا ہے کہ قبضہ کرو اس کے اوپر؟ یہ کون سا قرآن ہے، کون سا حدیث یہ کہتا ہے کہ قبلہ اول بنا کے قبضہ کر لو اس کے اوپر؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تالیف قلب کے لیے جب آپ مدینہ گئے تو کتاب میں بتا کہ تالیفاً للیہود، ان کی تعلیف کے لیے آپ نے ادھر قبلہ بنایا، اس لیے کہ یہ اسے کہاں نکلا ہے کہ آپ قبضہ کریں اس کے اوپر؟ یہ تو بالکل یعنی ڈھٹائی کی بات ہے، سرکشی کی بات ہے. کیا ہمارا قبلہ اول تھا اسے آپ قبضہ کریں گے اس کے اوپر؟ اول تو قبلہ اول تھا بھی نہیں. قبلہ اول کعبہ تھا، درمیان میں مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ قبۃ صخرہ قبلہ بنا تھا، پھر اس کا دوبارہ کعبہ بن گیا، اس لیے وہ قبلہ درمیانی ہے. یہ بھی غلط ہے کہ مسجد اقصیٰ قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ ہرگز قبلہ نہیں تھا، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. اس کو بھی نہیں جانتے لوگ، جو طریقے چلا رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ جو رسول اللہ نے قبلہ بنایا تھا وہ مسجد اقصیٰ نہیں تھی، وہ ایک الگ بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے قبۃ الصخرہ، ڈوم آف راک، جو یہود مقدس سمجھتے تھے. جس کو وہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق کی قربانی حضرت ابراہیم نے کی تھی، وہ ایک الگ ہی بلڈنگ ہے. تو رسول اللہ نے جو قبلہ بنایا تھا وہ مسجد اقصیٰ کو نہیں، قبۃ الصخرہ کو. تو کعبہ قبلہ اول ہے، قبۃ الصخرہ قبلہ ثانی ہے، اور تیسری بار پھر آپ نے کعبہ قبلہ بنایا. یہ بالکل یعنی خود ساختہ باتیں ہیں کہ قبلہ اول ہمارا ہے، اسے قبضہ کریں گے. یہ تو دھاندلی کی باتیں ہیں، نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایسے تھوڑی دنیا میں ساری چلتی ہے. اگر دیکھیے اگر مسلمانوں کا اسٹینڈ صحیح ہوتا تو اللہ کی مدد ان کو ہوتی. یعنی فلسطین کے قبلہ یا مسجد اقصیٰ کے محاذ پر بے شمار جانیں ہلاک ہوئی ہیں. آئیے میں نے انٹرنیٹ پہ نکلوایا تو معلوم ہوا کہ مور دین $10 ٹریلین نقصان ہوا ہے، اور جو زمین تھی ان کے قبضے میں وہ بھی نکل گئی سب. تو اللہ کی تائید کیوں نہیں آپ کو؟ اللہ کی تائید کیوں نہیں آپ؟ یہ سب بالکل دھاندلی کی باتیں ہیں، اس کی اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. میں اس کو قومی سرکشی کہتا ہوں، قومی سرکشی، یعنی اسلام کے نام پر قومی سرکشی. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارے نبی کا کارٹون چھاپے؟ پھر حدیث من ریا منکم مکرن کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ایسے کیا تعلق؟ اسے اس سے کیا تعلق؟ کارٹون چھاپے تو چھاپیں گے وہ کیوں؟ آپ کہنے سے نمبر چھاپیں گے وہ؟ آپ بھی کتاب چھاپتے ہیں. مسلمان جب سے پرنٹنگ پریس آیا ہے دنیا میں خوب کتابیں چھاپ رہے دوسروں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف. تو وہ جائز آپ کے لیے؟ وہ جائز آپ کے لیے؟ مثلا انڈیا میں کتاب چھپی تھی اس زمانے میں، ہمارے بچپن کے زمانے میں، کفر توڑ، یعنی ہندوؤں کا جو دین ہے اس کے خلاف تھی وہ کتاب، کفر توڑ. تو ان کے لیے تو یہ گستاخی تھی، ان کے مذہب کی گستاخی تھی. تو آپ کو حق ہے کہ آپ کفر توڑ کتابیں چھاپیں، ان کو حق نہیں ہے. آپ بھی مت کیجیے. خوب کتابیں چھاپتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ہمارے درمیان ایسے لوگ بہت مقبول ہو رہے ہیں جو کھلا اسٹیج پر ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا. خوب مقبول ہو رہے ہیں، ان کو تالیاں بجتی ہیں. تو آپ خود تصدیق کریں تو اس کو آپ سرف چڑھاتے ہیں ایسے مقررین کو، اور دوسرا اگر کرے تو اس کو حق نہیں کرنے کا. تو دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، دنیا سب کے لیے بنائی گئی، یاد رکھیے.
دنیا مسلمانوں کے نہیں بنائی کہ مسلمانوں کو مناپلی دے گی جو چاہے کرو، تو دوسروں کو کچھ کرنے کا حق نہیں. یہ بلا شبہ قومی سرکشی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے آیا ہے، مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج آپ نے سنت اللہ کے بارے میں جو تشریح کی اور جو مثالیں دے کر سمجھایا کہ ہم مسلمان فلسطین کے مسئلے میں اور شتم رسول کے مسئلے میں کتنا زیادہ سنت اللہ سے بے خبر ہیں، جو کہ ہماری ناکامی کا اصل سبب ہے. مولانا آج پہلی بار بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا اور سنت اللہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. جزاکم اللہ خیر. مولانا اگلا سوال آیا ہے شاہ عمران صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، آج کل انڈیا میں بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اعظم گڑھ، دربھنگہ اور نہ جانے بھارت کے کس کس حصے سے مسلم نوجوانوں کو پکڑا گیا. اخبار میں اس کی رپورٹنگ آتی رہتی ہے. اس کے بارے میں آپ بھارتیہ مسلمانوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ یہ بے قصور کا جو لفظ ہے یہ بالکل ہی مجھے بہت عجیب لگتا ہے. آج ہی صبح میں بات کر رہا تھا کسی سے کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سب کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا میں روزانہ چھپتے ہیں یہ اسکیم، وہ اسکینڈل، یہ جرم. لیکن جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو عدالت چھوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کسی سے کہ کیسا عجیب ہے یہ کنٹری جہاں کرائم تو خوب ہو رہے ہیں اور کرمنل کوئی بھی نہیں. بہت عجیب بات ہے، نہ مسلمانوں میں نہ ہندوؤں میں. یعنی کرائم کا جنگل اگا ہوا ہے ہمارے ملک میں. آپ اخباروں کو پڑھیے، میڈیا میں دیکھیے. یعنی اف دیر آر کرائمس دین ویئر آر دا کرمنلس. تو سب اپنے کو بے قصور ہی کہتے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں ہے. جتنے پولیٹیشینس ہیں، جتنے لوگ ہیں جو اسکینڈل کرتے ہیں، بگ ہزاروں کروڑ روپے کہ ان کے اوپر الزام آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں تو بے قصور ہوں، مجھے بلا کے پکڑا جا رہا ہے. اور جاتے ہیں عدالت میں، کیا ہوتا ہے، ایک ہوشیار وکیل کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ایک نہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ نکال کر اسے چھڑا لیتا ہے. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو ٹائمس آف انڈیا میں چھپا تھا کہ پرانا مسئلہ ہے کہ مین پروپوزل گاڈ ڈسپوزل. اب انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ پروپوزلس، لائر ڈسپوزلس. یہ مسلمانوں کی بات ہے، سب کی بات ہی، سب بے قصور بے قصور بے قصور کریں. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں کرائم کا جنگل اگا ہوا ہے، لیکن کرمنل ایک بھی نہیں، کسی کو پنشمنٹ نہیں، کسی کو سزا نہیں. یہ سب پانے سے کام نہیں چلے گا، یہ سب پانے سے کام نہیں چلے گا. جب کرائم ہے تو کچھ کرمنل بھی تو ہوں گے اس میں، اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا آپ کو. اور دوسری بات ہے کہ جب کرائم کا جنگل اگا ہوا ہو تو ایسی پکڑ دھکڑ ہوگی، کسی کو غلطی سے پکڑ لے جائیں گے. خود میرے بیٹے کو پکڑ لے گئے اسی دلی میں، جا کے تھانے میں بٹھا دیا. تو میں نے چیخا چلایا. میں نے ایک آدمی کو بھیجا، جا کر بات کیجیے کیا معاملہ ہے. جا کر بات کیا، صفائی کی وضاحت کی، دونوں چھوڑ دیا. یہ تو ہوگا ہی، جب بھی کسی سماج میں کرائم ہو گئے تو ایسا ہوگا ہی، کوئی قصوروار پکڑا ہے، کوئی بے قصور پکڑا جائے گا، ہوگا ہی. اس کے شور کرنا بالکل بیکار ہے، یہ بالکل بیکار ہے. وہ حدیث سے ثابت ہے کیسا ہوگا. ایک حدیث اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، اور ہمیں بجا یہ شور غل کرنے کے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنی امیج کو درست کرنا چاہیے. اس وقت مسئلہ ہے کہ مسلمان کی امیج بگڑی ہوئی. اپنی امیج کو درست کرو. جب تک امیج درست نہیں کی جائے گی تب تک یہ سب ہوتا رہے گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک اور کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی فرینکفرٹ سے آیا ہے. ڈاکٹر ثانیہ حسین خان صاحب جو وہاں پہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ماشاء اللہ آئی ایم واچنگ دا پروگرام ود کلیئرٹی اینڈ ان گڈ وائس. الحمد للہ وی مینج ٹو ڈو گڈ دعوی ورک ان دا بک فیئر.
here we are finding huge potential for dawa work. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے, ہیوج پوٹینشیل ہے دعوت ورک کا, اور لوگ خام خواہ اسٹیٹ کا ہنگامے کر رہے ہیں. اس کو استعمال کرو, اس کو اویل کرو. اس کو پروٹیسٹ کو ایک حرام جیسی چیز سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے, اور پوری انرجی کو لگانا چاہیے دعوت کے کام میں. مولانا اگلا سوال آیا ہے ابو ذکرہ عمری صاحب کا, حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یہ پوائنٹ آف ویو کہاں تک صحیح ہے؟ تزکیہ اور دعوت کے لیے نہ اقوال سلف کی ضرورت ہے نہ کسی خاص منہاج کی. احتساب آخرت کا ڈر ہو, قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ اور دعا کافی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اصولی طور پر تو یہ بات صحیح ہے. اصولی طور پر آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے, اگر نتیجہ مثبت نکل رہا ہو تو اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ صحیح ہے. باقی اصول طور پر میں اس کو درست سمجھتا ہوں کہ تزکیہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. ہم جتنا زیادہ اللہ سے تعلق قائم کریں گے, جتنا دعائیں کریں گے, جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے, تو اللہ کی طرف سے تزکیہ آتا ہے. کسی بزرگ کی طرف سے نہیں آتا, کسی کے دامن تھامنے سے نہیں آتا, کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے نہیں آتا تزکیہ. یہ سب تصورات جو ہیں یہ بالکل یعنی وضاحت کے طور پر آئے ہیں دوسرے مذہبوں سے, کہ حضرت نے آپ کو نگاہ ڈال دیا آپ کے اوپر تو بس آپ کو تزکیہ ہو گیا. یہ بالکل بے حقیقت باتیں ہیں. تزکیہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, اور وہ اس بندے کو پہنچتی ہے جو دعا اور ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے مسٹر ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, دیر آر اونلی ٹو پاسبل کازز فار بلاسفیمی. فرسٹ, ignorance, that is they don't know the truth. Secondly, propaganda, they know but intentionally spread the falsehood. Protest or violence are not effective tools to fight ignorance or propaganda. The right tools are promoting education and propagating the truth. Incidents in past confirms that with reference to blasphemy protest, they do not produce any positive results, while promoting education does. Maulana, why do ulamas and leaders do not learn from their past experiences? ان کا انالیسس صحیح ہے, ان کا بالکل درست ہے جو انالیسس کیا ہے انہوں نے. اب یہی بتانا چاہیے لوگوں کو. اب کیا کریں, لوگ بخار سے بے خبر ہیں, اور علماء جانتے نہیں, اپنے حجروں میں رہتے ہیں, دنیا کی خبر نہیں ان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو بتایا جائے, یہی حل ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر رشید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, قرآن میں بار بار رسول اور اصحاب رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وَاقْتُلْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اس کو آپ کلیریفائی کریں. بہت صحیح کہا انہوں نے, بہت صحیح کہا. یہ قرآن سے مراد ہے ستانے والی باتیں, وہی گستاخی کرنا, ستانا, ایسی بات ہے. یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جس واقعے پر آج ہنگامہ کر رہے ہیں ہم, ایسے واقعات وہاں مسلسل ہو رہے تھے. پر یہ نہیں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر ڈالو جو ایسی بولی بول رہے ہیں, بس کیا کہ اس کو صبر کرو. صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے پازیٹیو آپشن لینا. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. صبر کا مطلب پازیٹیو آپشن لینا, یعنی بجائے یہ کہ آپ ریئیکٹ کریں, غصہ ہوں, ان کے خلاف ہنگامہ کریں, نہیں, خاموشی سے اپنے آپ کو تیار کریں دعوت ورک کے لیے. خاموشی سے تیار کریں کہ ان کو کس طرح سے ان کو ایڈریس کیا جائے, کس طرح ان کے مائنڈ کو بدلا جائے. یہ صبر کا مطلب ہے. صبر حقیقت میں پازیٹیو پلاننگ کا دوسرا نام ہے. صبر جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ آپ نگیٹو آسپیکٹ کو نظر انداز کر کے پازیٹیو پلاننگ کریں. اسی کا نام صبر. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے,
پروٹیسٹ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پروٹیسٹ کا رائٹ ہم کو ڈیموکریسی نے دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پر میں کہوں گا کہ رزلٹ دیکھو، رزلٹ پروٹیسٹ کا رزلٹ کبھی پازیٹیو نہیں نکلتا. اگر بل فر تشدد نہ بھی ہو تب بھی نگیٹیوٹی تو آ جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی آپ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اب دشمن کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ آپ منفرت کو بڑھا رہے ہیں، ہیٹریٹ کو بڑھا رہے ہیں، وی اینڈ دے کانسیپٹ کو بڑھا رہے ہیں. تو پروٹیسٹ ہر حال میں ایول ہے، چاہے وہ تشدد نہ ہو تب بھی، کیونکہ دعوت کا کام جو ہے چاہتا ہے کہ وی اینڈ دے کا کانسیپٹ ختم ہو، بلکہ خیرخواہی کا ماحول بنے، نفرتیں ختم ہوں، نارمل سچویشن بنے، تبھی تو دعوت ورک ہو سکتا ہے. تو پروٹیسٹ ہر حال میں غلط ہے، چاہے وہ تشدد اس میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ دعوت کے ماحول کو وہ کل کرتا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آپ نے جو ہائر اور ووکیشنل ایجوکیشن کے بارے میں بتایا کہ ہمیں ماڈرن اور دینی ایجوکیشن دونوں حاصل کرنی چاہیے، تو یہ دونوں طرح کی ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو مکمل طور پر کس طرح اور کہاں یعنی کس انسٹیٹیوٹ سے دلائیں، اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ اپنے حالات کے لحاظ سے پلاننگ کیجیے، باقی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے میں کہہ دوں کہ صاحب فلاں بچوں کو بھیجیے، ایسا کوئی چیز ہوتا نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا. آپ کو خود پلاننگ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹھیک راستے پر ڈالنا تو خود پلاننگ کیجیے حالات کے لحاظ سے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے آیا ہے محمد سلیم صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ورڈ ذکر از مینشنڈ ان قرآن ریپیٹیڈلی ایز ویل ایز ان حدیث. I want to know the real meaning of zikr and how we can practice it in our day-to-day life. دیکھیے ذکر جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے یاد کرنا، ٹو ریمائنڈ، اور ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے چرچا کرنا. تو یہ جو مطلب ہے ریمائنڈ کرنا، تو عام تو صوفیاء نے جو کلچر چلایا وہ یہ کہ الفاظ کو گننا، یعنی اتنی بار. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر نہیں ہے، الفاظ شماری کا نام ذکر نہیں ہے. ذکر اس کا نام ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ سوچیں، اللہ کی عظمتوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بلیسنگ کو یاد کریں. اس سے آپ کے اندر ایک انسپریشن آئے گا، آپ کے دل روشن ہوگا، آپ کا ذہن روشن ہوگا، آپ کے اندر ربانی خیالات آئیں گے. تو یہ تفکر تدبر کے ذریعے ہوتا ہے، الفاظ شماری کے ذریعے نہیں ہوتا ہے. تفکر، تدبر، تذکر، تبسم، یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آئیں یہی ذکر کا ذریعہ ہے. میں اس کو نہیں مانتا کہ کچھ الفاظ ہیں مقدس، ان کو تکرار کرو تو ذکر ہو جائے گا، وہ میں اس کو نہیں مانتا. میں ذکر کا ذریعہ سمجھتا ہوں تفکر، تدبر، تذکر، تبسم. اس کو اپنے مائنڈ کو جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں سوچ کر کے اللہ کے بارے میں، تو اس سے جو آپ کو انسپریشن آتا ہے، جس میں آپ کے روح میں جو بالدگی آتی ہے، سینے میں آپ کے جو ایک ربانی روشنی آتی ہے، اسی کا نام ہے ذکر. وہی مطلوب ہے.